ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے خصوصی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ بنگلور اور بنگلور کے آس پاس علاقوں میں اس وقت مدارس کے سالانہ انعامی اجلاس کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسی ایک اور خبر موصول ہوئی ہے۔ بنگلور کے علاقے ڈی جے ہلّی روشن نگر میں واقع مکہ مسجد میں مدرسہ حفظ القرآن کا سالانہ انعامی جلسہ بھی نہایت شان و شوکت کے ساتھ انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اس مدرسے کے محتمی مولانا ریان صاحب قاسمی کی نگرانی میں یہ پورا پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں بہترین طلباء نے جس انداز میں تعلیم حاصل کی ہے، نعت کی شکل میں، قرات کی شکل میں، دینی سوال و جوابات کی شکل میں، مکالموں کی شکل میں اپنے صلاحیتوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اندازہ لگتا ہے کہ مدرسے میں کس معیار کی دینی تعلیم دی جا رہی ہے اور تربیت کا کس انداز میں نظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مولانا زاہد قاسمی امام و خطیب مسجد عائشہ ڈی جے ہلّی، انہوں نے شرکت کرتے ہوئے اس اجلاس کی صدارت کی تھی۔ تو وہیں پر مولانا آصف صاحب امام و خطیب مسجد قباء وہ مہمان خصوصی کے طور پر مقرر ہوتے ہوئے عوام سے خطاب کیا تھا۔ ان تمام جھلکیوں کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور محترم مولانا ریان صاحب قاسمی نے جس طرح سے اس کو منعقد کیا، جو اس کے سارے ذمہ دار ہیں، ان کی زبانی بھی آپ اس مدرسے کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کی اس بات کا حکم دے کہ اپنی اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں بھی پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورت اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے۔ اس آیت میں بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستوں، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہاد کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیں ختم ہوئی، قرآن پاک کی عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑھے، مظلوموں اور بے قصوروں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی غار سے نکال کر بلند پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کی گیت گائے جا رہی تھی۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی کے ڈنکے بجنے لگے۔ مسلمان عورتوں کی مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے لیے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورتوں کی اس کی گھر کی چار دیواروں میں سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی۔ اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورتوں کو بے لگام اور بے حیائی چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہیں گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پھٹوؤں کی آرزویں پوری ہوئی
اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا۔ مسلم عورتوں نے پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھیں اسلام معاشرہ کن کن خرابیوں سے دو چار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی۔ مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستوں، اگر اسلامی دشمن طاقتیں یورپ، امریکہ پردے کے خلاف کوئی نعرہ بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلام تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ پردے کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہی کا دوش بدوش چل رہا ہے۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پردے اسلامی اخوات اور اسلامی قوانین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر صدر جلسہ بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی پہچان کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ کسی باپ کو اپنے بچوں سے اتنی شفقت نہیں جتنی خدا کو اپنے بندوں سے شفقت ہے۔ کسی ماں کو اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں جتنی خدا کو اپنے بندوں سے شفقت ہے، محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دونوں جہاں میں کامیاب کرنا چاہتا ہے اور کامیاب کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ معمولی بہانوں سے ہی مغفرت کے فیصلے کر لیتا ہے۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار فاسق و فاجر تھا جس نے 200 سال خدا کی نافرمانی کی۔ جب وہ مر گیا تو اس کی موت پر لوگ خوشیاں منانے لگے اور لاش کو دفنائے بغیر گھسیٹ کر گندگی میں پھینک دیا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے ایک دوست کا دنیا میں انتقال ہو چکا ہے، میرے دشمنوں نے اسے گندگی میں پھینک دیا ہے۔ آپ جا کر اس شخص کو وصولے، تجہیز و تکفین کا انتظام کرے، نماز جنازہ پڑھائے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی نافرمان فاسق و فاجر ہے جس سے سارے لوگ بیزار اور حیران تھے، مگر چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ حکم کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے حقیقت پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرا نافرمان فاسق و فاجر بندہ ہے جو ہزاروں سزاؤں کا مستحق ہے، مگر جب یہ تورات کھولا تو دیکھا کہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہے تو اس نے آنکھوں سے لگایا اور عظمت سے دیکھا۔ مجھے اس کی ادا پسند لگے، میں نے 200 سال کے گناہ کو معاف کر کے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا دوست بھی بنا لیا۔ بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے عمل پر 200 سال کے نافرمان اور گنہگار کو معاف کر کے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی احکامات کو پہچاننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں خدا کو ہماری کون سی عمل پسند آ جائے اور ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی پہچان اور اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ساری زندگی اللہ کے عزیز و نازل سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے ماں باپ کی عظمت کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے. دل سے ان کی عزت کرنا، ان سے سچی محبت رکھنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کا سایہ خدا کی رحمت ہے. جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں. جو بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ پچھتاتے ہیں. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو تم ان کو ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث نمبر 6. دعا. الدعاء کل عبادہ. دعا عبادت کا مقصد ہے. حدیث نمبر 7. تلاوت قرآن. افضل العبادت تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. حدیث نمبر 8. روٹی اور کھانے کا احترام. تقریم الخبز. روٹی کی عزت کرو. حدیث نمبر 9. بازاروں میں کھانے کی ممانعت. الاکل فی دنات. بازاروں میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے. حدیث نمبر 10. پانی پینے کا طریقہ. اشرب الماء ایونکم. پانی دیکھ کر پیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب. ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ جواب. ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول میں ہوئی. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس وقت میں ہوئی؟ جواب. صبح کی نماز کے واقعہ میں صبح سے لے کر رات تک میں نبی سے پہلے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال میں ہوئی؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 577 عیسوی میں ہوئی. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ ہے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام کیا ہے؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام فاطمہ ہے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وعد ابن عبد المناف ہے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام کیا ہے؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانے کا نام برہ ہے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے خاندان میں کیا ملتے ہیں؟ جواب. بنو ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے برادری کا نام کیا ہے؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قبیلہ قریش. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے یا نہیں؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے لوگ تھے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تھے. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پھوپھیاں ہیں؟ جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 پھوپھیاں تھیں. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ جواب. یہ نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا. سوال. کیا نام پہلے آیا نہیں؟ جواب. یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا. سوال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
والد ماجد کی عمر بھی تھی؟ جواب مشہور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی عمر 25 برس تھی۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہوئی؟ جواب والد ماجد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے پا چکے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے، ہم ہیں آقا کے دیوانے، سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے، جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں۔ طیبہ کے در و دیوار سبھی، طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سیدھی راہ پر اور صحیح راستے پر اللہ نے ہمیں گامزن فرمایا۔ اللہ کا بڑا ہی کروڑوں شکر احسان ہے
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2018 और 19 के दरमियान हमारी यहाँ खिदमत शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी, हर इलाके गली गली में जाते थे और जाकर बच्चों को दावत दी, माइक के ज़रिए से ऐलान करते थे कि इस मस्जिद के अंदर किस तरह हम अपने बच्चों की रहबरी कर सकें और उनको सीधा रास्ता बता सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में 7 साल हमारे मुकम्मल हो गए यहाँ पर खिदमत करते हुए। अल्लाह का फजल है, 420 तलबा पढ़ रहे हैं, तलबा और तालिबात। अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल हमारा आगे जो इरादे और अज़ाइम हैं, हमने मस्तूरात के लिए एक मदरसा ओपन किया है, तामीर कर दिया है। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद वहाँ पर मस्तूरात का मदरसा चलेगा। हर किस्म की लाइन से यहाँ मस्जिदों में ज़िम्मेदार और हम सब मिलकर असातिज़ा फ़िक्रें करते हैं। इंशाअल्लाह अगले साल ये भी अज़ाइम किया है कि इशा की नमाज के बाद बालिगान का भी सिलसिला शुरू किया जाएगा। हम तमाम आने वाले मेहमानों का सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। कितने दिन का प्रोग्राम था? अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन का मुसलसल प्रोग्राम है। कल 13 तारीख को जुमा के दिन प्रोग्राम हुआ मुख्तसर बच्चों का, जिसमें हज़रत मौलाना आसिफ साहब कासमी और हज़रत मौलाना जाहिद साहब कासमी दोनों अहबाब उलमा इकराम तशरीफ़ लाए थे और दीगर मेहमानान भी थे। और आज का जलसा आप हजरात के सामने है। और कल बरोज़ इतवार ज़ोहर की नमाज के बाद बच्चों के उमूमी इनाम और मार्क्स कार्ड और रिजल्ट दिया जाएगा। 3 दिन का जलसा है, एक दिन में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए हर बच्चे को जलसे में पढ़ने का मौका मिले। और बच्चों को पढ़ाने का मकसद ये है बच्चे से स्टेज फियर ख़त्म हो जाए और बच्चा आगे चलकर दीन की बातें, अच्छी बातें बोलने वाला बन जाए। तो वालिदैन के लिए क्या पैगाम रहेगा? वालिदैन के लिए यही पैगाम रहेगा, मेरी और हमारे असातिज़ा की मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे मदरसे में ज़िम्मेदारों और हमारी फ़िक्रों से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी फजर के बाद हमारा मदरसा चलता है, तकरीबन 20 रमज़ान तक चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 सालों से यही निज़ाम चलता आ रहा है। रमज़ान में असातिज़ा भी फ़िक्रें करते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको लेकर उनको दीन की बातें बताना, समझाना, सही अक़ाइद समझाना, ये फ़िक्रें करते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मक्का मस्जिद मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान क्वार्टर्स की ये जो सालाना इनामी और इख्तितामी जलसा था, इसमें मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद बच्चों को मगरिब के बाद से मैं बच्चों के प्रोग्राम को देखा। अल्लाह के फजल व करम से बच्चों की एक बेहतरीन तरबियत होकर है, मर्द बच्चे हो या बैको बच्ची हो, इनकी एक बेहतरीन तरबियत होकर है। तालीम का अंदाज और बच्चे जो मुकालमा पेश करे, बयान पेश करे, हम्द व नात पेश करे, अल्हम्दुलिल्लाह एक तहज़ीब व तमद्दुन सिखाया गया है। मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि हर मस्जिद के अंदर जो मकतब चल रहा है, इस अंदाज से नज़्म व ज़ब्त के साथ में मदरसा चलेगा तो इंशाअल्लाह आइंदा चल कर के बच्चे एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं और एक अच्छे मुआशरे के लिए इंसान बन सकते हैं। और उन जो बच्चियाँ हैं, उनके कोख से जो जन्म लेने वाले हैं, बड़े होने के बाद में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनके ज़रिए से उलमा हुफ़ाज़ पैदा होंगे। जो मर्द बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तहज़ीब दी गई है कि आइंदा चल कर के कौम के रहबर बन सकते हैं। बड़ा बेहतरीन अंदाज था। मैं ज़िम्मेदारों का भी जो है मुबारकबादी देना चाहता हूँ और बिलखुसूस असातिज़ा इकराम और असातिज़ा में हज़रत मौलाना रैयान साहब और उनके साथ में उनका जो स्टाफ मेहनत करने वाला है, मुबारकबादी के बेहद वो मुस्तहिक हैं कि उन्होंने रात दिन एक करके बच्चों को तैयार किया है। जबकि बच्चे इतने बड़े मजमे के अंदर 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह इतने 450 के करीब बच्चे और उलमा किराम का मजमा था, अमाइदीन का मजमा था और मोहल्ले वालों का मजमा था। इनके सामने 2-4 बात बोलना ये बड़ी कमाल की बात है। असातिज़ाए किराम ने बड़ी मेहनत से बच्चों को तैयार किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को, मदरसे को आबाद फरमाए और यहाँ पढ़ने वाले बच्चियाँ हाफिज़ कुरान, हाफिज़ बाअमल, आलिम दीन, आलिम बाअमल बनकर के निकलें और ज़िम्मेदारान जो खिदमत कर रहे हैं, उनकी जो तवज्जुहात है, अल्लाह तबारक व तआला इनके खिदमत को भी कबूल फरमाए, सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालिदैन के लिए पैगाम यह है कि अपने बच्चों को असरी तालीम तो दिलवा रहे हैं,
اس کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم کا دلوانا بہت ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نئے فرقے یہاں جو ہے ایمان کو غارت کرنے کے لیے، ایمان کو نکالنے کے لیے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں بچوں کو دینی تعلیم دینا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے گزارش ہے کہ ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ میں زیادہ طور پر دینی تعلیم پر توجہ دے کر اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیں، اس کے بعد میں آپ اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں بنائیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مکہ مسجد کے صدر ہوتے ہوئے ناطے 15-16 سال سے یہ مسجد کی وجودگی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھیوں پورے مل کر مدرسہ اور مسجد کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کے بچوں کے ماں باپ سے التجا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کو بھیجیں اور تعلیم سے وابستہ کریں، کیونکہ ماں کا گود مدرسہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں اور باپ دونوں مل کر بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔